اور سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر کیسے قابو پانا چاہیے؟ یہ تو سب سے بڑا سوال تو بیٹا یہی ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جی کہ انسان میں نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو اللہ میاں کہاں رہتا ہے؟ اللہ میاں ہمارے اندر رہتا ہے۔ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میاں ہمارے اندر رہتا ہے، دل میں رہتا ہے ہمارے۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ جو نفس بنایا ہے میں نے انسان کا، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں اور بری چیزیں بھی۔ ایک بات دوسری، اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے انسان کو Hey there. اچھے اور برے کا Subscribe to my شعور عطا channel کیا and also press ہے۔ this یعنی bell اگر icon. آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بچہ آپ کی کوئی پینسل وغیرہ چوری کر لے تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اچھی چیزیں کون سی ہیں اور بری چیزیں کون سی ہیں۔ تو جو یہ جو ہے نا، میز اگر صاف کرنا ہو جی تو ہم اس کے اوپر کپڑا وغیرہ پھیرتے ہیں، جسم صاف کرنا ہو تو ہم دھو لیتے ہیں، جی ہے نا، وائپ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ذہن کو صاف کرنا ہو وہ کیسے کریں گے؟ قرآن مجید پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کو سوچ کے، نماز پڑھ کے۔ ہاں اچھا ہے، بہت اچھا۔ یعنی انسان کا جو باطن ہے اس میں اچھی Hey چیزیں there. بھی ہیں، بری چیزیں۔ Subscribe to my channel تو and ان also کو press this جیسے bell میز کو ہم icon. کپڑے صاف کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کو تو کپڑے سے صاف نہیں کر نہیں سکتے۔ کر سکتے۔ اس کے لیے نا ہمیں انسان کا جو باطن ہے اور انسان کا جو ذہن ہے، نفس بھی اور ذہن بھی، یہ چیزیں نا جس چیز سے صاف ہوتی ہیں وہ ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ کس کو یاد کرنا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد اللہ کرنا۔ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو یاد کرنا۔ اس کا اثر ہوتا ہے تو ہمارا ذہن بھی آہستہ آہستہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا نفس جو ہے وہ بھی پاکیزگی کے احوال پر، یعنی نفس بھی پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نفس پر قابو پانے کا، قابو پانے کا مطلب ہے جو ہمارے Hey اندر there. بری چیزیں ہیں Subscribe to my channel انہیں ہم and also press this bell ختم کریں، icon. اور اچھی چیزیں جو ہیں انہیں ہم بڑھائیں۔ بڑھائیں۔ یہ ہے نفس پر قابو پانے کا مطلب۔ یہ مشکل کام ہے اور انسان کا اصل کام یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کون کرتا ہے؟ جو عمل ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر ایک پیدا ہوتا ہے جذبہ کہ میں یہ اس بندے کی مدد کر دوں، میں اپنے والد اور والدہ کی خدمت کروں۔ کچھ لوگوں میں یہ اندر سے جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی چوری کر لوں۔ وہ جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اس کے عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو احسن و عمل ہے، جو اچھے عمل کرنے والا ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اچھا عمل جو ہوتا ہے اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اچھے اور برے کا شعور پہلے ہونا چاہیے، جی پھر ہم اچھا کریں گے اور برے سے رک جائیں گے۔ رک جائیں گے۔ ارادہ مضبوط Hey ہونا there. چاہیے، Subscribe to my پھر channel صبر ہونا چاہیے۔ and also press this کیا bell ہونا چاہیے؟ icon. کیونکہ جو برا کام ہے نا اس سے انسان کا جو نفس ہے نا وہ خوشی حاصل کرتا ہے، تو اچھا کام بعض کا مشکل ہوتا ہے، جی ہے نا، تو اس پر پھر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب ہے کوئی کام کرنے سے یا نامناسب بات کہنے سے رک جانا اور تکلیف پر راضی ہو جانا، یہ صبر ہے، صبر کا علم۔ تو ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، اچھا عمل کرنے سے اور صبر کرنے سے۔ جی یہ تین چیزیں ہم نے دیکھیں کہ ہم اپنے نفس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ انسان کی جو اصل جد و جہد ہے وہ یہی ہے کہ میں اچھا انسان بنوں کہ نہ بنوں۔ جو آج کی دنیا ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں،
اس میں ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی نا، یہ ٹیکنالوجی ہے، جی اور چارے پہ بیٹھ کے آپ امریکہ 10 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، جی سر، آپ یہاں سے میزائل چھوڑتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی نے یہ دنیا بدل دی ہے، اور آج کل جو انسان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے Hey کہ there. میں انسان Subscribe کیسے to رہ my سکتا channel. And also press this ہوں۔ ایک bell مسئلہ icon. ہے نا کہ اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں۔ جی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں انسان رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا، یہ اس کا مسئلہ بن گیا، حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے۔ تو بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جی۔ سر، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو قبرستان لے جاتے وقت خواتین ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ دیکھیں اس کا جواب تو ہم اپنے جو مذہبی علماء ہیں ان سے ہی پوچھیں گے، لیکن جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے، مثلاً میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، روزہ کیوں رکھتا ہوں، والدین کی خدمت کیوں کرتا ہوں، ہے نا؟ جی تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا کہا ہے۔ بات سمجھیں؟ جی مثال کے طور پر جو نماز پڑھنا ہے، Hey there. نماز Subscribe کے to بارے my میں ہے کہ channel. یہ انسان کا And سب also سے press this اچھا bell اور icon. سب سے بڑا عمل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا نہ وقت اس میں لگ جاتا ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں، جو کام ہوتے ہیں نا، اس کام کرنے کے کچھ نتیجے ہیں جو اس دنیا میں نکلتے ہیں۔ میں نے یہ تھوڑا سا زور لگایا، یہ بوتل اٹھا کے یہاں رکھ دی، یہ فرق پیدا ہو گیا۔ جی سر، تو جو اللہ نے کام بتائے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ کام ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا دوسری دنیا میں نکلتا ہے، یہ فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ چونکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمیں حق کی بات بتائی ہے، تو جیسا اللہ نے کہا ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو قبرستان میں خواتین اس لیے نہیں جاتی کہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا ہے، منع فرمایا منع ہے کہ فرمایا نہیں؟ ہے، تو اس لیے وہ نہیں جاتی۔ شکریہ سر، موسٹ ویلکم۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی میں آپ کے لیے سوال ضرور بہت سارے لے کے آؤں گا۔ ضرور ضرور، تھینک یو۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے بیٹا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ایسے کے سوالات کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔